یہ قیامت جو آنی ہے اس کا آغاز اور پورا عمل بہت لمبی گفتگو ہے۔ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں جو بڑی نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان کے مطابق قیامت کے قریب سب سے بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ دجال آئے گا، دعوت الارض آئے گی، یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، اس کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ سب بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ان نشانیوں کے بعد ہوگا، پھر روئے زمین سے تمام مسلمان رخصت ہو جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا جب لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، کوئی کسی کی پرواہ نہ کرے گا۔ کوئی کپڑا کاٹ رہا ہوگا، کوئی دودھ دو رہا ہوگا، کوئی کھیت میں ہل چلا رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، تم دیکھ لوگے کہ اچانک ایک آواز آئے گی، وہی سور جس کا ہم نے تلاوت میں ذکر سنا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں، وہ ایک بہت بڑے باجے کی شکل کی چیز لے کر کھڑے ہیں۔ جب وہ سور پھونکیں گے تو پہلے آواز آہستہ آہستہ شروع ہوگی اور پھر بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ آواز اتنی شدید ہو جائے گی کہ جو جہاں تھا وہیں کھڑا رہ جائے گا۔ کپڑا کاٹنے والے کے ہاتھ سے کینچی گر جائے گی، کھیت میں ہل چلانے والا وہیں رک جائے گا، دودھ دوہنے والا اسی حالت میں جم جائے گا، حاملہ عورتیں جو حاملہ ہوں گی ان کے پیٹ سے بچہ گر جائے گا، پھر ایک ایسی غشی چھا جائے گی کہ سب کے سب مر جائیں گے، زلزلے آئیں گے اور پوری زمین کو ہلا کر ختم کر دیا جائے گا۔ یہ قیامت ہے۔ سور کی پہلی پھونک نفخت الفزع یا نفخت الموت سے روئے زمین پر جتنے انسان ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری بار سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب دوسری بار سور پھونکیں گے تو پہلے تمام انسانوں کی موت ہو چکی ہوگی، پھر جن، جانور، پرندے، جانور، درخت، پودے سب کی جان نکال دی جائے گی۔ چاند، سورج، ستارے سب ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ تمام فرشتے جبرائیل امین سے لے کر دوسرے فرشتوں تک سب کو بھی موت آ جائے گی۔ اب بچتا کون ہے؟ صرف حضرت اسرافیل علیہ السلام جنہوں نے سور پھونکا تھا۔ انہیں حکم ہوگا، رک جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو بھی موت دے دیں گے۔ اب موت دینے والا فرشتہ کون ہے؟ ملک الموت، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ وہ سب کی روحیں نکال چکے ہوں گے اور آخر میں ان کی اپنی روح بھی نکال دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فانی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ پھر جب اللہ کی مرضی ہوگی، رب تبارک و تعالی حضرت اسرافیل کو دوبارہ زندہ کریں گے اور حکم دیں گے کہ دوبارہ سور پھونکو۔ یہ دوسری پھونک ہے، پہلی موت کی تھی، دوسری زندگی کی۔ اب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا کہ ہم تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے۔ دوسری سور پھونکنے کے بعد سب سے پہلے روئے زمین سے جو اٹھیں گے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنی قبر سے سب سے پہلے اٹھوں گا۔ محشر کے میدان کی طرف جائیں گے تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اس دن ایسے آؤں گا کہ ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر اور دوسرا عمر کے کندھے پر ہوگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں تشریف لائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ خود جواب دیں گے، اللہ واحد کی قہار کی۔ اس دن صرف اللہ کی سلطنت ہوگی۔ پھر تمام مخلوق گھومتی رہے گی، کوئی کسی کو نہیں جانتا۔ سب نبیوں کے پاس جائیں گے، سب نبی کہیں گے، ہمیں ڈر ہے، اللہ قہار ہے، جبار ہے۔ آخر میں سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، میں اسی کے منتظر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے جو پہلے کبھی کسی نے نہ کی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا، اے محمد، سر اٹھاؤ، مانگو تمہیں دیا جائے گا، پوچھو تمہیں جواب دیا جائے گا۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شفاعت یہ ہوگی کہ اللہ حساب شروع کر دے۔ پھر اللہ حکم دے گا کہ میزان عمل لگا دو۔ فرشتے سب کے اعمال نامے لائیں گے۔ اعمال نامے اتنی بڑی کتابیں ہوں گی کہ نگاہ جہاں تک جائے گی وہیں تک کتابیں ہوں گی۔ ہر شخص پکارے گا، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔
ہائے ہماری تباہی! یہ کیسی کتاب ہے جس نے چھوٹی بڑی کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب لکھ دیا۔ جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کے لیے بشارت ہے۔ جس کا بائیں ہاتھ میں یا پیچھے سے دیا جائے گا، اس کے لیے سخت حساب ہے۔ پھر حساب شروع ہوگا۔ فرشتے پوچھیں گے، یہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ بتا۔ وجہ نہ ہوگی تو حکم ہوگا کہ انہیں اوندھے منہ کھینچ کر جہنم کی طرف لے جاؤ۔ اب دوسری شفاعت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سجدے میں گر جائیں گے اور عرض کریں گے، اے اللہ، میری امت کی بخشش فرما، ان کا حساب آسان کر دے۔ اللہ آپ کو اجازت دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، میں اپنی امت کو دور سے پہچان لوں گا۔ صحابہ نے پوچھا، ہمیں پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہارے چہرے اور ہاتھ وضو کی وجہ سے قیامت کے دن سورج کی طرح چمکیں گے۔ اسی چمک سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ یہ شفاعت امت محمدیہ کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔